پھر آپ ایک دفعہ سید جمال شاہ کے خدمت میں حاضر ہوئے، وہ اس وقت کے ولی تھے، وہ ان کے دادا مرشد ہیں. ہاں جی دادا مرشد تھے. تو وہ آپ ان کی عادت مبارک تھی کہ تیل جو ہے گرم تیل کے ساتھ ہاتھ اور بازو جو ہیں وہ دھوتے تھے. اللہ. اور آپ سے کہنے لگے کہ اگر آپ ولی کامل ہو تو اس میں چھلانگ لگاؤ. اور آپ نے پھر فور چھلانگ لگا دی اور رقص کرنے لگے، اور گویا اس طرح سے جیسے کہ ٹھنڈے پانی میں آپ رقص کر رہے ہیں. واہ. یہ تھی آپ کی حرامات. علی بھائی اگلا سوال ہے، اسلام میں رقص کرنے کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ آپ حیران ہوں گے کہ یہ پہلی دلیل جو ہے نا رقص کی قرآن سے لیتے ہیں. اگر جان کی مان پاؤں تو آپ کو وہ آیت پڑھ کے سناؤں تو پھر آپ نے ان بزرگوں کا اور ان کے بڑے پرکھوں کا صوفیاء کا مذاق آپ خود اڑائیں گے کہ ان لوگوں نے کس چیز کو بنیاد بنایا. وہ سورہ سواد کی آیات ہے، 41 نمبر آیت ہے آنورڈ، پارہ نمبر 23 کے اندر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر. آپ کو پتہ ہے ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش آئی تھی، بیماری آئی تھی ان پہ. یہ جو کہتے ہیں ان کے جسم میں کیڑے پڑ گئے تھے اور وہ کیڑا نیچے گرتا تھا اوپر رکھ لیتے تھے، یہ جھوٹ ہے، ایسا نہیں ہے، یہ سب اسرائیلی روایتیں. وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، ہمارے بندے ایوب کو یاد کرو. اذ نادا ربہ، جب انہوں نے اپنے رب سے دعا کی. انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، کہ اے میرے رب بے شک شیطان نے مجھے چھو لیا ہے تکلیف اور دکھ کے ذریعے. اچھا وہ کوئی وسیلہ واسطہ نہیں پیش کر رہے، اللہ ہی سے فریاد کر رہے ہیں. ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وحی کی کہ اپنا پاؤں زمین پہ مار، یہ ہے ٹھنڈا پانی تیرے غسل کرنے کے لیے اور پینے کے لیے. وہ کہتے ہیں جو حضرت ایوب علیہ السلام نے زمین پہ پاؤں مارا نا، یہ رقص کی دلیل ہے. ہائے 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 کتنے پہنچے نا سرکار، ہائے ہائے ہائے. وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، تو ہم نے ان کو مزید ان کے اہل بیوی اور بچے ان کے سارے فوت ہو گئے تھے. اللہ کہتا ہے ہم نے دوبارہ نئے بیوی بچے دیے اور اس کی مثل اور عطا کر دیے. رحمتم منا، اپنی طرف سے رحمت، و ذکر لأولی الالباب، جس میں نصیحت ہے اہل عقل کے لیے. وہ کہتے ہیں جی اگر یہ پاؤں مار کے ناچنا حرام ہوتا تو قرآن میں یہ آتا؟ تو اس میں تو صرف پاؤں مارنے کا ذکر ہے، یہ تو نہیں کہ وہ پاؤں مارتے ہی جا رہے تھے. وہ تو اما ہاجر کے لیے بھی، جن کو آپ ہاجرہ کہتے ہیں، لفظ ہاجر ہے، ان کے لیے بھی سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے لیے وہ زمزم جاری ہو گیا تھا. بخاری میں اشارہ تھا، تورات میں ذرا ڈیٹیل کے ساتھ واقعہ موجود ہے. تو وہ تو پاؤں لگنے سے ہوا. تو یہ کہتے ہیں جی وہ یہ دلیل ہے، اس سے دلیل پکڑتے ہیں. اور اللہ کے فضل سے ہمارے جو پرانے مفسرین اور محدثین ہیں، انہوں نے باقاعدہ صوفیاء کا ان آیات کے ساتھ کھلواڑ کرنے کا رد کیا. یہ بالکل جعلی باتیں ہیں، ان کو خوف خدا کرنا چاہیے. ان کو شرم بھی نہیں آتی کہ یہ کیا چیزیں لوگوں کے سامنے رکھ رہے ہیں.